قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ جی خوش آمدید، تقریری مقابلہ ہے دہن میں زباں تمہارے لیے، میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود۔ ناظرین، آج ہمارا چوتھا انتخابی مرحلہ ہے، پہلے 3 مراحل ہو چکے ہیں، 4 مراحل اور ہمارے تقریباً باقی ہیں، راؤنڈ ہمارا مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ سیمی فائنل کا آغاز ہوگا۔ آج بھی ہمارے ساتھ 3 کنٹیسٹنٹ مختلف اداروں سے تعلق ہے ان کا، یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کے مابین مقابلہ ہوگا۔ مقابلے کو جج کرنے کے لیے ججز کا، منصفین کا ایک خوبصورت پینل بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتا ہے، میں ان کا تعارف سب سے پہلے آپ سے کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب رضوان زیدی صاحب، آپ سب جانتے ہی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے اردو دان ہیں، بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں۔ رضوان بھائی آپ کا خیر مقدم ہے۔ رضوان بھائی کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، ڈاکٹر صاحب پروفیسر بھی ہیں ماشاءاللہ اور عرصہ دراز سے تعلیمی خدمات سر انجام دے رہے ہیں جامعہ کراچی سے اور دیگر بہت سارے اداروں سے، اور وہ ریڈیو پاکستان اور پھر وہ آپ کی ایک ماشاءاللہ ایک لیگیسی ہے پاکستان ٹیلی ویژن کی اور وہ سارا کچھ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ اس کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں آشکار دعوت صاحب۔ آشکار دعوت صاحب سینئر ہوسٹ بھی ہیں، QTV کے پروگرام بھی کرتے ہیں، خوابوں کے حوالے سے ہمیں بتاتے بھی ہیں۔ آج ہم ان سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ حقیقت کی دنیا میں بھی ان بچوں کے فیصلے فرمائیں گے۔ آپ تینوں معزز جج صاحبان کا خیر مقدم ہے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آپ کو کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعارف بھی میں آپ سے کروا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں حسن محمود۔ حسن محمود کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ذیشا ہاشمی اور ذیشا ہاشمی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں عائشہ۔ تینوں کنٹیسٹنٹ کا بھی خیر مقدم ہے، خوش آمدید کہتے ہیں انہیں۔ اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سرور عالم۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کچھ دعائیہ کلمات سے کہ کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے بس تو اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے۔ انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ آج کے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مقرر حسن محمود روسٹرم پر تشریف لائیں، تقریر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہماری محبتوں اور الفتوں کا محور و مرکز محبوب کائنات سرور دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے صدر علی وقار۔ وہ سرور عالم کہ جن کی بارگاہ میں 8 سالہ غلام حضرت زید کو اختیار دیا جاتا ہے کہ یا تو وہ اپنے والد اور چچا کے ساتھ، حضرت زید کو اختیار دیا جاتا ہے کہ یا تو وہ اپنے والد اور چچا کے ساتھ گھر کو چلے جائیں، یا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لیں۔ جواب آتا ہے کہ حضور میرے تو جو کچھ بھی ہیں آپ ہیں، جو اسی عظیم فلسفے کا محور و مرکز تھا۔ یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا۔ انس و جن سب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سر باسجود ہوتے ہیں صدر علی وقار، کیونکہ ان کی آمد سے دور جہالت میں برسوں دشمنیاں نبھانے والے آپس میں بھائی بھائی بنے۔ وہ سرور عالم کہ جنہوں نے بیٹی کو اس کا مقام بخشتے ہوئے قدموں سے اٹھا کر آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا۔ وہ سرور عالم کہ جنہوں نے ظلمات میں کوشش کریں عالم کہ جنہوں نے ظلمات شاباش کوشش کریں۔ میرے خیال سے یہ بحیثیت مسلمان کے ماشاءاللہ بیان کیجئے۔ وہ سرور عالم کہ جنہوں نے سود کو ختم کر کر جنہوں نے سود کو ختم کر کے زکوٰۃ، چلو کوئی بات نہیں بیٹا، ٹھیک ہے۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے، کوئی بات نہیں، آج آپ نہیں کہہ پائے، انشاءاللہ جذبے سلامت رہیں، الفاظ رب تعالیٰ پھر دے دے گا آپ کو، آپ کی زبان سے ہم انشاءاللہ پھر کوئی اچھی تقریر سنیں گے۔ ہماری آج کی اگلی مقررہ ہیں ذیشا ہاشمی، روسٹرم پر آئیں، تقریر کا آغاز کریں۔ اے میری چشم تر برستی رہ، جگمگا عشق کے اجالے سے، دونوں عالم میں مجھ کو پہچانے لوگ سرکار کے حوالے سے۔ صدر علی وقار، محمد کا میم کردگار کے حضور سے محبت کا وہ جذبات ہے کہ جس سے صدقے میں ساری کائنات کو تخلیق کیا گیا۔
اس پوری کائنات کو محمد کے لیے تخلیق کیا گیا صدر علی وقار، کہ اس پوری کائنات میں تمام علماء، تمام شاعر بیان کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہی کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ لا یمکن الثناء کما کانا حقہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ صدر علی وقار، اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ حبیب ان لوگوں کے لیے فرماتا ہے کہ جو لوگ حضور کو اپنا حاکم نہیں سمجھتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے حبیب، فلا وربک یعنی مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم، اللہ چاہتا تو فرما سکتا تھا اے حبیب مجھے اللہ ہونے کی قسم، مجھے رحمان ہونے کی قسم، مجھے رحیم ہونے کی قسم، مجھے عالمین کا رب ہونے کی قسم، مجھے تمام انبیاء کا رب ہونے کی قسم، مجھے اس جہان کا رب ہونے کی قسم، مگر اللہ فرماتا ہے کہ حبیب مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم، لا یؤمنون، مومن ہو ہی نہیں سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ جو اپنے ہر معاملے میں آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لے۔ صدر علی وقار، قربان جائیے ان جملوں کے کہ اللہ فرماتا ہے اے حبیب میں نے اس پوری کائنات کو آپ کے ایک اشارے کے تابع کر دیا، آپ جب چاہیں، جتنا چاہیں، جیسے چاہیں عطا کر ڈالیں۔ صدر علی وقار، مختار کل بھی حضور ہے، کمال دنیا بھی حضور، کمال آخرت بھی حضور، کمال بحر و بر بھی حضور، کمال نعمت و جنت بھی حضور، تو بس خدا کی ساری خدائی کا دعویٰ میرے کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دو عالم کی رحمت تھے، جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ کمال یہ تھی ذیشا ہاشمی، بہت اچھی تقریر کر رہی تھی ماشاءاللہ۔ اگلی مقررہ ہے عائشہ روسٹم پر آئیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ جب دشتے ظلمت میں قدم رحمت پڑے تو ساکت جسموں کو انسانی روح ملی اور نوع انسانی اشرف کہلائی گئی، تو پھر درود بھیجیے صدر علی وقار اس سرور عالم پر جس کی تعلیمات نے امن عامہ کو مستحکم اور مصلحت عامہ کو استوار کیا، جس نے فلک کی بلندی، زمین کی پستی، رات کی تاریکی اور دن کی روشنی میں عرفان ربانی کا پیغام سنایا، جس نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کیا اور اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر کے درگزر کا درس دیا، جس کی تعلیمات نے رہزنوں کو جہاں بانی، غلاموں کو سلطانی اور شاہوں کو اخوانی سکھائی، جس نے اونٹ کی فریاد پر اس کے مالک کو تنبیہ کر کے حسن سلوک کا طریقہ بتایا، جس نے خشک میدانوں میں علم و معرفت کے دریا بہائے، جس نے سنگلاخ زمینوں سے حکمت کے چشمے نکالے، جس کے دربار میں بلال حبشی، سلمان فارسی، طفیل دوسی اور ابوذر غفاری جیسے سرداروں کا مجمع ہو، تو پھر درود بھیجیے صدر علی وقار سرداروں کے سردار پر، حامی مساوات پر، سرور کائنات پر، کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ مگر افسوس کیجئے صدر علی وقار ہم بھٹکے ہوئے مسلمانوں پر کہ ہم لا الہ الا اللہ کے حامی اور محمد الرسول اللہ کے شاہد تو ہیں، مگر اس رسول اللہ کی تعلیمات کو بھلائے رہنمائی کے لیے کبھی اس در تو کبھی اس در جاتے ہیں اور پھر در بدر ہو جاتے ہیں۔ اس رسول کی تعلیمات کہ جس کے لیے خدا نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں ان پر درود اور سلام بھیجو، اور ثابت کر دیا کہ خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے، کہ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی۔
جی آج کا بھی بڑا ہی شاندار مقابلہ رہا اور ایک مقرر تو تھوڑی غلطیاں کر گئے، لیکن ان دو کے درمیان جو ہے وہ بڑا ہی ٹف کمپٹیشن ہے اور میں بھی جج نہیں کر پا رہا ہوں، ویسے میرا کام بھی نہیں ہے ججمنٹ کرنا، اس کے لیے ہمارے ماہرین یہاں بیٹھے ہیں کہ آج ان دونوں میں سے کون فاتح ہوگا۔ ججز کی جانب چلتے ہیں اور ان کی رائے جانتے ہیں۔ آج ہم آغاز کریں گے آشکار دعوت صاحب سے کہ سب سے پہلے اپنی رائے دیجیے اور پھر obviously ہم فیصلے کی جانب جائیں گے۔ حسن محمود صاحب، آپ بیٹا کوشش کر سکتے تھے، گھبرا گئے ایک دم آگے، بہت گھبرا گئے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ایسی ہے کہ سوتے میں آدمی کو اٹھا تو اوصاف بیان کرنا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ گھبرا گئے، لیکن بہرحال ہمت نہ چھوڑے، اور وہ بخشتے بڑا برا لگا مجھے، بخشتے جو ہے بخشتے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا۔ اچھا، دونوں بچیاں ہماری ذیشا اور عائشہ، آپ نے بہت اچھا مقابلہ رہا، دونوں نے بہت صحیح کا مطلب کانفیڈنس کے ساتھ پریزنٹیشن دی ہے، اور تھوڑا سا ججمنٹ میں ہمارے لیے مشکل بھی ہو گئی تھی، لیکن بہرحال کہیں اچھائی نظر آئی تو کہیں بلندی نظر آئی، کہیں پستی نظر آئی، اس حوالے سے ججمنٹ کیے۔ ذیشا، آپ نے آیت مبارک قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کے حوالے سے آپ نے بیان کیا، بہت اچھا کیا ترجمے کے ساتھ، اور آپ نے بہت کانفیڈنس کے ساتھ آیت کی تلاوت بھی کی، ان کا ترجمہ بھی بیان آیا۔ بہرحال کنٹینٹ بھی اچھا تھا، اور کہ ہماری پہچان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بھی مجھے جملہ آپ کا پسند آیا۔ عائشہ رفیق، آپ کے الفاظ میں ایک موسیقیت تھی، ایک ردم تھی، سننے والے کو بڑا مزہ آ رہا تھا، اور وہی بات اوصاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہوتا ہے وہاں تو رحمتوں کی بارش ہوتی ہی ہے، اور ابتدا بہت اچھی تھی آپ کی، الفاظ کا آپ نے چناؤ بہت اچھا کیا۔ تو بہرحال میرے نزدیک دونوں بچیاں برابر ہیں، لیکن ججز کا باقی فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی رائے بھی بڑی مقدم ہے، جاننا چاہوں گا۔ میری رائے یہی ہے جو دونوں حضرات کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بس یہی رائے میری ہے، آگے بڑھیے۔ آپ تھوڑی سی اس سے کام لے رہے ہیں، کسرے نفسی سے کام لے رہے ہیں۔ میں یہ عرض کروں کہ یہ دونوں بچیاں، بیٹا میں تمہاری دل آزاری نہیں کر رہا، تم نے غلط توجہ نہیں دی، بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، اور وہی جو ہمارے آشکار داور بھائی نے کہا ہے، اور پھر احباب بھی، کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں فیصلہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس میں ہار جیت تو ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک آپ دونوں میں سے یا تینوں میں سے جو بھی جیتے گا اور کوئی ہارے گا تو یہ نہ سمجھے ہارا ہے، خدا کرے جیت جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ رضوان بھائی، آپ کی رائے بھی اور پھر فیصلہ بھی آج آپ ہی میں بالکل، دیکھیں بیٹا، اس ٹرانسمیشن کو اگر آپ دیکھیں پروگرام کو، سر پہلے دن سے ایک بات یہیں کہ زور دے رہے ہیں، بلکہ ہم تواتر سے، کہ قاف کا درست ہونا بہت ضروری ہے، اور حسن آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ فی الوقت اس دوڑ سے باہر ہیں، اور ذیشا اور عائشہ بیٹا، ہم یہاں جو ٹیکنیکل بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے اس میں مواد کے نمبر ہوتے ہیں، آپ کے تلفظ کے ہوتے ہیں، اور آپ کا جو طرز ادائی ہے اس کے اوپر، اس کی بنیاد پر آپ کو پرکھا جاتا ہے۔ تو اگر کسی کا بھی تلفظ دوسرے سے خراب ہوگا تو لازمی سی بات ہے اس کو تلفظ میں کم نمبر ملیں گے، اور یہی تھوڑا سا نقصان ذیشا بیٹا آپ کو ہوا کہ قاف آپ کا درست نہیں تھا، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک دونوں برابر کی مقررہ، بہت اچھا پوٹینشیل، اور سن کر بہت اچھا لگا۔ فیصلہ کرنا مشکل تھا، لیکن متفقہ فیصلہ جو ہے وہ آج کی اس مقابلے کا وہ عائشہ کے حق میں جاتا ہے۔ کیا بات ہے آج جی، کی فاتح فیصلہ ججز کی جانب سے آ چکا ہے، آج کے مقابلے کی فاتح قرار پائی ہیں عائشہ۔ عائشہ، آپ کو بہت مبارک ہو، آپ اگلے راؤنڈ یعنی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں۔ اور دیکھیں، یہ جو جج صاحبان یہاں بیٹھ کر آپ لوگوں کو اور کیمرے کے ذریعے، اسکرین کے ذریعے باقی تمام لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں، یہ نعمت ہے ہمارے لیے۔ منور رانا صاحب نے کہا تھا کہ ہماری محفل میں، میں عاجزی سے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری محفل میں یہ بڑے بوڑھے ضروری ہیں، اگر یہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا۔ کیا بات ہے سر، آپ لوگوں کا بڑا شکریہ کہ آپ اس طرح سے رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہ بچی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، یہ بچی جو ہے نا، یہ ذیشا، میرے خیال سے کچھ نمبروں کا فرق رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ یہ اگلے وقتوں میں۔ اچھا، وہ جو ہمارا ایک وہ سیگمنٹ ہے کہ کسی ایک کو ہم نے پک کرنا ہے سیکنڈ آنے والوں میں سے بھی۔ چلیں جی، ٹھیک ہے، آج کا مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج، ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو۔ اللہ حافظ۔